اچھا جی، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مکرم ہیں جی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی بروئی صاحب، یہ اب معاملہ آ گیا ہے اس بات پہ کہ عسکری محاذ پہ تو ایران کو جھکایا نہیں جا سکا، تو اب جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایران پہ پابندیاں، بلکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 60 افراد کمپنی اور ان جہازوں پہ بھی پابندیاں لگیں گی جو بزنس ایران کے ساتھ کرے گا، لہٰذا جو معاشی کٹی کرائی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، آیا اس پہ دنیا عمل درآمد کرے گی یا یہ پچھلی دفعہ کی طرح کی عسکری کامیابی کا امریکی محض خواب ثابت ہوگا؟ جی بروئی صاحب محترم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پہ چائنا کا بھی موقف آ گیا ہے، اور دوسرے جو میجر پاورز ہیں ان کا بھی، خاص کر چائنا کا میں ذکر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل لا کے خلاف نہ ہوں، اور پلس ان کو یو این چارٹر کے خلاف نہ ہوں، اور یو این کی ان کو سینکشن بھی ہو، وہ یو این کا کنسنٹ ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا باقی اگر جتنے بھی پابندیاں لگائیں گے وہ لافل نہیں ہوں گے، انلیگل ہوں گے، اور ہم ان کو ماننے کے لیے یا ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ یہ ذمہ لیتے ہیں۔ ہمارا جو ان کے ساتھ فائنینشیل لین دین ہے یا ان کے ساتھ جو تجارت ہے ایران کے ساتھ، وہ برقرار رہے گا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر یہ کہ ایرانی تو پچھلے 5 دہائیوں سے معاشی پابندیوں میں ہیں جو امریکہ نے لگائے ہیں، اور میکسیمم اکنامک پریشر ان پہ ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں آپ ان کے پہلے دور کو بھی دیکھ لیں اور ابھی بھی دیکھ لیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اور کیا ان پہ اچھے، ان کے سی پورٹس کی ناکہ بندی بھی کر دی ہے، ان کے ایکسپورٹس بھی بند ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کون سے ایسے معاشی پابندیاں رہ جاتی ہیں جو ان کے اوپر یہ لگائیں گے یا لاگو کریں گے؟ اور کیا ان کو انٹرنیشنل لا کی مطلب سینکشن یا ان کو ان کی جو ہے توثیق حاصل ہے ہوگی؟ تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا میٹر ہے اس میں۔ امریکہ نے تو امریکہ نے کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان تو داغ دے دیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور عسکری محاذ پہ بھی انہوں نے یہی کہتے رہیں گے کہ ہم یہ کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ اسٹون ایج میں بھیج دیں۔ اب سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ آیا امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ڈگنیفائیڈ ایک یا فیس سیونگ مل جائے جو وہ جنگ سے نکل پائے؟ یس، وہ چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک اس قسم کا فارمولہ چاہتے ہیں جس کو وہ دنیا میں اپنی وکٹری کے طور پہ اچھال سکے، اور جس کو وہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم نے حاصل کیے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ آبجیکٹیو انہوں نے حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ایران بھی تنگ آ چکا ہے، ان پہ معاشی پابندیاں، ان کے جو سپلائی چینز ہیں وہ جو ہے ڈسرپٹ ہو گئے ہیں، اور ملک کے اندر فوڈ کی شارٹیج ہے، دوائیوں کی شارٹیج ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، اکانومی جو ہے اس پہ پابندیاں ہیں، یا ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ہیں، پیسے کی کمی آ گئی ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ نکل جائیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکیوں کے سائے تلے وہ کبھی یہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آنریبل اور ڈگنیفائڈ قسم کی ایگریمنٹ ہو جس کے تحت وہ اس جنگ کو بند کر کے اس سے گلو پاسی حاصل کر لے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور ابھی یہ میں نہیں کہتا کہ اتنے بڑے لیول
کا ہمارا وزٹ ہے، اور وہ آپ تقریباً مطلب آپ کی کنٹری کا جو ہے نا ٹاپ کا ایک لیڈر جو ہے وہ ایران جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے بغیر کسی تیاری کے یا بغیر پلاننگ کے یا بغیر اس چیز کو امریکن کے ساتھ کنسلٹ کیے بغیر وہ جو ہے وہ اس وزٹ کو انڈر ٹیک کیا انہوں نے، بلکہ امریکن سے انہوں نے بات کی ہوگی، ان سے کچھ چیزیں جو ہیں ایگری کروا لی ہوں گی، اور ان سے کچھ سوالات اور میسیجز لیے ہوں گے جو ایران والوں کے پاس پہنچانے تھے، اور پھر ایران سے ایگریمنٹ بھی لینا تھا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈی اسکیلیشن پروسیس ہے اس کو کم کرنا تھا۔ اور ایم او یو جو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ پہلے ہی ایک وینٹیلیٹر پہ تھا، تو اس میں ایک قسم کی نئی زندگی ڈالنے کا مقصد تھا، ایک نئی زندگی اس میں ڈالنے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایرانیوں نے کافی انکریج کیا ہے، اور انکریجنگ جواب دیے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈی اسکلیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ایم او یو جو روڈ میپ ہے اس کے تحت ایم او یو کا روڈ میپ جو ہے، ایرانی جو انٹرسٹڈ ہیں وہ چند چیزوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے فروزن ایسیٹس جو ہیں جیسے کہ ایم او یو میں دیا کہ ان کو ریلیز کیا جائے، اور جو سینکشن ریلیف کا پرومس کیا گیا ہے وہ ان کو دیا جائے، اور پھر ایران کو کمپنسیشن کے طور پہ جو فنڈز مل رہے تھے فار ریہیبلیٹیشن آف دا کنٹری وہ دیے جائیں۔ تو اسی طریقے سے ایران کے پاس ایک قسم کا ڈگنیفائڈ قسم کا ایک آ جائے گا کہ جی دیکھیں ہم نے اپنے جو اپنی بہت ساری شرائط منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ چلیں یہ والی تعریف تو جو ہے فیلڈ مارشل کے دورے کی کامیابی کی تو ایران کی طرف سے بھی آیا کہ جی بہت دورہ کامیاب رہا ہے۔ اچھا جو بریگیڈیئر صاحب ایک چیز ذرا میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو بھارت کی قومی سلامتی کا مشیر ہے اجیت دوول، اس کا جو دورہ چین ہے اس کے حوالے سے تو ذرا رہنمائی کریں کہ یہ جو بھارت اور چین کے مابین یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو سرحدی کشیدگی ہے، آیا یہ انڈیا اب اس بات پہ آمادہ ہو رہا ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ کچھ معاملات اپنے سیٹل کر لے، اور امریکہ سے قدرے، یا صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے یہ اس طرح کی دورے ہیں؟ جی یہ بہت شکریہ۔ جہاں تک اجیت دوول کے دورے کی بات ہے تو وہ تو ان کا ایک مشیر ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک ڈاکٹرن ہے جو ملٹری ڈاکٹرن ہے وہ چلا رہا ہے اوفینسو ڈیفینسو کا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی تھا جو کہ 2.5 فرنٹ وار کی بھی بات کر رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ان کے ڈوکلام میں پہلے انکاؤنٹر ہوا، پھر اس کے بعد لداخ میں ہوا اور انکاؤنٹرز، اور اس کے علاوہ جو تعلقات تھے وہ بھی کافی ڈپلومیٹک سطح پر کافی نیچے آ گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جس کو انڈین اوشن کا پولیس مین بتا رہے تھے، امریکہ یا جاپان یا آسٹریلیا، یہ کوارڈ جو بنا ہوا تھا، اس کے علاوہ بیکا ایگریمنٹ تھا، پھر اس کے بعد ویورز تھے ان کے لیے نیوکلیئر فیسلٹیز کے، اور اس کے علاوہ وہ ایک بل ورک کے طور پر پیش ہو رہا تھا چائنا کے خلاف۔ لیکن جس طریقے سے پچھلے سال مئی میں جو پاکستان کے پاس ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے، اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور اس کی جو مہربانی آتی ہے امریکہ کی وہ ختم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر پریشر بھی آیا کہ آپ روس سے تیل لے رہے ہیں اس کو کم کر دو، اور اس نے کم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر بھی جو ایران کے ساتھ چابہار وغیرہ یا ادھر سے جو تیل رہے تھے اس پر بھی پابندیاں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خطے میں اب بنگلہ دیش کا بھی وہ ہو گیا کہ حسینہ واجد بھاگ گئی ادھر، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے ان کے جو چکن نیک ہے
جس کو سلیگوری کاریڈور بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیم بھی بنا رہے ہیں اور پلس وہاں پر اپنی بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں جی، اور ٹروپس کی بلڈ اپ اور اسٹریٹجک پوسٹرنگ کر رہے ہیں. پھر جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے چکن کے نیچے آفر کیا ہے اپنا ایک بیس چائنا کو کہ یہاں پر آپ بنا لیں. تو اگر دونوں طرف پر چائنا آ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا ہے بنگلہ دیش نے کہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹ جو ہیں یہ لینڈ لاک ہے اور یہ پانیوں تک، گرم پانیوں تک نہیں پہنچ سکتے. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ ابھی اس حالت میں جب پاکستان سے منہ کی کھائی، اس کے علاوہ بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور تیسرا چین کے ساتھ ساتھ موری اور بلورک بنا ہوا تھا، اور بحرین میں تو اب وہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر آ گیا، سعودی عرب، پاکستان اور اس کے علاوہ ترکی کا. اور تو اس کے جو فرق تھے وہ کافی کلپ کر دیے گئے، اور جب کلپ کر دیے تو اجیت دول کو دوسرا نظر نہیں آ رہا راستہ کہ واپس چین چلا جائے، اور چین جا کر وہ اس کے ساتھ اپنے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس پر بات چیت ہو تاکہ ٹینشن کم ہو. اور دوسری بات یہ جو ٹریڈ ہے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہو رہا ہے، وہ تو بند نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے اس کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اسپیشلی اس جنگ میں اور ادروائز جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں چائنا کے، تو اس کو تھوڑا سا اپنے حق میں بھی جو چائنا کی جو پالیسی ہے یا ایک ہمدردی ہے یا اس کے ساتھ جو گڈ ول وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا جو کمپلیٹ توجہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو بلکہ ہمارے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کر لے اور ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈر بن جائیں. تو یہ بھی ایک کاؤنٹر ہے ان کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اور کہ چائنا ظاہر ہے اس کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کا جو اپروچ ہوتا ہے بڑا نپا تلا ہوتا ہے، بڑا سلو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو اپنے اس کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوئے تو اس سے تو دستبردار نہیں ہوتے. البتہ یہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر چائنا پاکستان اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، اپر ریپیرین، مڈل ریپیرین، لوور ریپیرین، اور اس پر پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجی ہو تو پھر انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں یا جو ڈائیورشن کر رہے ہیں اس سے جو واٹر وار اس نے ڈکلیئر کیا ہے پاکستان پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ، کیونکہ چائنا یہی کہے گا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں کوئی بات چیت کا راستہ بھی کھول سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو امریکہ ہے یا اس کے علاوہ جو ویسٹ ہے اور ان کے جو اکانومی کا جو بوم تھا وہ میرے خیال میں وہ ہوا اس سے نکل چکی ہے. دونوں ہوائیں، ایک تو ان کے جو ادروائز ملٹری اسٹریٹجک پراوس تھا، دوسرا جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ تھا، اور تیسرا جو نیبرز پر اپنی ہیجمنی وہ قائم کرنا چاہتے وہ چیزیں نکل گئی. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا بروئی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شام کا جو وزیر خارجہ ہے اس کی اسرائیلی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کیا شام اور اسرائیل ایک دوسرے کی قربتیں مزید بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جس طریقے سے یہ حضرت پاور میں آئے ہیں اشاریہ جو کی ہے، اور جس طرح یہ معطوف تھے امریکہ کے، اور پھر ان کے جو ہے ایک دم سے ان کو پیارے بھی ہو گئے، اور پھر ان کو لا کے بٹھا بھی دیا ادھر، اور پھر ان کا نام بھی نکال دیا، حالانکہ اس کے اوپر $25 ملین کا جو ایڈ منی تھا. اب اسرائیل کا جو ہے، دیکھیں آپ سیریا اور لبنان جی دو ایسے ملک ہیں جن کو آپ ایک دوسرے سیپریٹ نہیں کر سکتے اسٹریٹجیکلی. لبنان کو جو کمزوری ہوگی وہ مینیفیسٹ یا وہ ظاہر ہوگا سیریا میں، یا سیریا میں جو طاقت آئے گی تو وہ لبنان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ الاسد کے زمانے میں انہوں نے فوج بھیج کے سیریا میں کافی جو ہے نا وہ اس کو اسرائیل سے کافی بچا لیا تھا. فوج وہاں رہی کافی وقت، اور بعد میں لبنان کے کہنے پہ جو ہے وہاں سے فوج نکال لی انہوں نے.
تو یہ چیزیں جو ہیں اسرائیل کی جو ہے، اور پھر اسرائیل کی مقصد کا مقصد تو یہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی ملک ہیں، سیریا ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، فلسطین تو ویسے ان کے جتنے بھی ہیں وہ تو سکھاتے میں بھی نہیں ہیں، تو یہ جتنے بھی ملک ہیں اور آگے آ کر جو ہے نا انہوں نے کافی بڑھا لیے ہیں، جنہوں نے ابراہم پیپلز کے ساتھ سائن کر کے ان کی سیکورٹی امبریلا کو کیا ہے، ان سب کے ساتھ مطلب وہ جو ہے ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی سیکورٹی امبریلا کے انڈر لانا چاہتے ہیں، جس میں اور یہ جتنی بھی ملاقات ہے تو اس کی اگر آپ دیکھ لیں تو پس پردہ بھی یہی چیز ہے، اور کیونکہ پچھلے دنوں آپ دیکھتے ہیں ان کے ایک ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، بعض کہتے ہیں جی وہ جو ایئرپورٹ تھا چاہے کتنا بھی پرانا ہو یا ابنڈنٹ ہو، لیکن وہ کافی وقت سے یعنی ان کے سول وار سے لے کے ابھی تک ٹرکش جو ہے وہ اس میں اثر اور زیر استعمال تھا وہ ایئرپورٹ، اور وہاں ٹرکش نے اپنے انٹرسٹ وہاں برقرار رکھا ہوا تھا، کیونکہ کرد کے جو علاقے ہیں اور ان سے ان کو ترکی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا نا، ایک حملہ کافی حملے کیے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کے جو پورا اس وقت جو ہے نا ایئرپورٹ تھا اس کو بھی تباہ کیا، اور نہیں لیکن بروئی صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شام اور لبنان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ میں یہ میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ شام کو تو مخالف نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ بھی اپنا سر بچا کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ادھر سے امریکہ کا پریشر ہے، ادھر سے اسرائیل کا ہے، وہ تو درمیان میں جو ہے سینڈوچ ہو گئے۔ اسی طریقے سے لبنان میں جو ہے، لبنان نہ حزب اللہ کو نکال سکتے ہیں، ڈسارم کر سکتے ہیں، نہ اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ان کا کسی طریقے سے، اور اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کسی صورت میں لبنان جو ہے وہ ٹکراؤ میں آ جائے حزب اللہ سے، ان کو ڈسارم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اندرونی ایک قسم کی جو سول اسٹرائک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس سے یہی فائدہ اٹھائیں گے اسرائیل، ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا، اور لبنان کو ہوگا نہ تو حزب اللہ کو، تو یہ چیزیں جو ہیں اسرائیل بڑے سسٹمیٹکلی اس چیز کو بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس وقت جو امریکہ کی فورن پالیسی ہے اس پہ پورا جو ہے نا گرپ ہے نیتن یاہو صاحب کا۔ ٹرمپ جو ہے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر سے سائن کرتے ہیں، دوسرے دن پھر اس کے خلاف بولنا۔ صحیح ہے بالکل، بلکہ اس کے تو جو دستخط کرے اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں اس کی سیاہی اڑ تو نہیں گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں برگیڈی صاحب ایک اور چیز، اور اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ ایران نے کہا کہ مکہ معاہدہ میں ہمیں یعنی ایران کو شمولیت کی باضابطہ دعوت ہی نہیں دی گئی، تو کیا اگر دعوت دی جاتی یا دعوت دی جائے تو وہ اس میں شمولیت اختیار کر لے گا، اور جس میں پہلے ہی پاکستان، سعودیہ اور ترکی اب موجود ہیں، تو پھر اس کی جو ہے حیثیت اور صلاحیت اور قوت کتنی کی بڑھ جائے گی اور کتنی کی کم ہو جائے گی؟ جی ویری انٹرسٹنگ۔ ایران کی بات ہے، اور جہاں تک یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات ہے، اور تو یہ تو اپنی جگہ پر ابھی قائم ہو چکا ہے، جو کہ ایک ٹرائنگل، اسٹریٹجک ٹرائنگل بن چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ باقی بھی ممالک ہے جس میں قطر بھی ہے، اس کے علاوہ کویت بھی ہے اور مصر بھی ہے جو کہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس حالت میں، جبکہ ابھی ایران کا بھی خون گرم ہے اور دوسری طرف پر جو عرب گلف اسٹیٹس ہیں ان کو بھی کافی نقصان ایران کے
ہاتھوں پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ بھائی ایران کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے اس میں جانے کے لیے. تو جو فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب جا رہے تھے ایران, تو یہ ایک خبر اڑی تھی کہ بھائی اس کو باقاعدہ دعوت مل رہا ہے اور اس کو جوائن کرے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو گئے تھے تو ظاہر MOU کے بارے میں کہ دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کیا جائے, اور دوسری بات ہے کہ جو اکنامک اوفینسو امریکہ نے لانچ کرنا ہے جس کے نرغے میں سیکنڈری سینکشن کے نرغے میں سارے ممالک آئیں گے, اور اس کے علاوہ پاکستان کا پڑوسی بھی ہے, اور پھر جو گیس اور تیل اور اس کے علاوہ ہرمز کے ذریعے جو ہمارے سی لینز ہیں اس کو بھی کھولنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ چائنا فیکٹر بھی ہے کہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو اکنامک اوفینسو ہے, گریٹسٹ اکنامک اوفینسو جس کو D-Day بھی کہتا ہے ٹرمپ صاحب, تو جو الائیز کا ایک قسم کا آنسلاٹ تھا اس پر ایکسس پاور پر, تو یہ اس کی مثال دی ہے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں تو ایران کی اپنی اکانومی پہلے ہی کافی کمزور تھی, اور ان سینکشنز کے بعد مزید کمزور ہو جائے گی, کیونکہ تقریباً 90% تو عام انفلیشن ہے, اور جو فوڈ آئٹمز ہے اس پر 130% انفلیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو $5 بلین کا ان کا جو تیل نکلتا تھا وہ بھی اب بند ہو گیا. اور تیسری بات, کیونکہ بلاکٹ ہے وہاں پر, اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب جو خریدار ہے وہ تو چائنا ہے. چاہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ انلیگل ہے, لیکن اس کے علاوہ پابندی تو ہے. اگر پابندی ہے تو یہ پابندیاں ایران کب تک برداشت کرے گا, اور کیا ایسے حالات میں جب اس پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور کل اسرائیل حملہ کر لے یا امریکہ حملہ کر لے, تو ہمارا نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا ایران کے سلسلے میں؟ وہ تو نہیں کرے گا, زائد ہے. تو ایک جنگ کے حالت میں اس میں تو ظاہر ہے اس کا جوائن کرنا مشکل نظر آتا ہے, اور بلکہ نہ ہونے. اچھا مرگیڈی صاحب, اگر ہم ذرا سا تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ آگے چلے جائیں اور سمپل یہ والی بات ہو کہ جی اچھا جی پابندیاں لگ گئیں, معاشی مشکلات جو ہیں ایران کے لیے بہت بڑھ گئیں, بڑے مسائل پیدا ہو گئے, لیکن لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم ایک سوچ تو سکتے ہیں نا جی, تو پھر بھی اگر کامیابی نہیں ہوتی اور وہ سرنڈر نہیں کرتے اور امریکی شرائط کو نہیں تسلیم کرتے, تب امریکہ کے پاس کیا پھر وہ جادو ٹونا کرے گا, ان پہ کیا کرے گا؟ مطلب عسکری محاذ پہ ناکامی ہو گئی, معاشی پہ ہو گئی, تو پھر جادو ٹونا یا کہیں سے کوئی پھوکے شوکے مرائے گا ان پہ؟ دیکھو دو پاسبلٹیز ہیں جو ہم کس کو assumption بولتے ہیں, وہ options بولتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران اتنا تنگ ہو جائے گا کہ وہ اپنا جو اس کا ہتھیار ہے اور جو ولنریبلٹی ہے گلف سٹیٹس کی اور امریکہ کی, اس کو وہ چھیڑے گا. مطلب ہے وہ خود دوبارہ جنگ شروع کرائے گا, اور وہ اس لیے کرائے گا تاکہ خود تو وہ ڈوب رہے اکنامکلی, اور اس کے علاوہ کافی اس پر پریشر آ رہا ہے عوام کا بھی اور آسی, تو وہ یہ پریشر منتقل کرے گا جس کو ہم ریئر ویو اسٹریٹجی کہتے ہیں, اور ٹورڈز دا گلف سٹیٹس یا امریکہ کی طرف یا اس کے الائز کی طرف. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے مفادات کے خلاف جائیں گے. اگر امریکہ کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں تو آیا ایران کے پاس اتنا پاور ہے کہ بیانڈ ہرمز وہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں پراکسیز ان کے ہیں, اور جہاں پر ہوتیز ہے یا اس کے علاوہ باقی ہے تو وہاں پر اس کو مفادات کو نقصان, لیکن وہ پورے دنیا کے مفاد کو پھر نقصان پہنچتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میرے خیال میں کہ میز پر دوبارہ آ رہا ہے, اور اس کے لیے اگری ہو چکا ہے, کیونکہ دونوں محاذ وہ نہیں سنبھال سکتا. ایک کائنیٹک محاذ ہے جنگ کا اور دوسرا اکنامک محاذ ہے. تو یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے جو اسٹریٹجی اس پر ٹرمپ صاحب نے امریکہ نے لایا. تو میرے خیال میں دونوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہے, اس لیے وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا کہ انسٹیڈ آف لوزنگ مور
وائی ناٹ ٹو گیٹ وہ جو منی ہے جو اس کے وہ جو پڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. معیشت کے لیے اگر مصیبت بنی تو پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. برائے صاحب بس یہ ذرا بتا دیں کہ اگر عسکری محاذ پہ بھی امریکہ کو کامیابی نہیں ملی, اب اگر معاشی پابندیاں لگا کے بھی وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا مکمل طور پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور تو کیا پھر وہ امریکہ اور کوئی بددعائیں دیں گے وہ ایران کو؟ کیا کریں گے, کیا ممکنہ طور پہ کیا کریں گے؟ سر بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا کہ ایک تو شاید ایران جو ہے مزید کمزور ہو جائے, اور پھر دو محاذ اس کے سامنے ہوں, ایک یعنی امریکہ کا اور اسرائیل کا, اور دوسرا جو ہے جو مکہ جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ بنا ہوا ہے ان کا. اب سوال یہ ہے کہ باضابطہ دعوت تو ایران کو میرے خیال میں عرب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایران کو باضابطہ دعوت دے دیں اس جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ میں شامل ہونے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن ایران اگر چوتھے ممبر کی حیثیت میں اس جوائنٹ ڈیفینس پیکٹ میں شامل ہو گیا تو اس کا نیچر چینج ہو جائے گا. وہ ڈیفینس پیکٹ نہیں رہے گا, بلکہ وہ پھر ایک ایسا اس قسم کا ایگریمنٹ ہے جو اسرائیل کے خلاف تصور کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. چلیں یہ والی بات جو ہے نا جی, یہ اس پہ بہت تفصیل سے آپ سے جو ہے نا بہت محتاط رہیں گے عرب, اور ایون پاکستان بھی محتاط رہے گا, شاید ترکی بھی, کہ اس اسٹیج پہ ابھی جو ابھی سائن ہوا ہے یہ اس میں وہ امریکہ کو جو ہے وہ طریقے کہ رکھنا نہ آنے پائے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جناب عالم بروئی صاحب, اور بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, روز نیوز کے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, دوسرا ہمارا موضوع جس کی طرف ہمیں گفتگو کرنی ہے, اور ہمارے ساتھ مہمان مکرم موجود ہیں محترم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کوئی ہماری رہنمائی کریں. یہ ہم آج کل سن رہے ہیں کہ پہلے جو چینی ہے وہ امپورٹ ہے, پھر ایکسپورٹ ہے, اسی طرح یہ گندم ہے یہ بھی امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے. یہ ہم سن رہے ہیں, اس میں کوئی دھندا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, یا یہ ہمارے سننے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, یہ تو ہماری کیونکہ نوکر شاہی یہ سارا کام کرتی ہے, اور یہ سارے سرکاری ادارے ہیں جو امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز پاکستان بنائے گا یا نہیں بنائے گا, اور کس چیز پہ کتنی ڈیوٹی ہوگی. اور پورا جو چین شوگر کی چین ہے اس کو کاٹن کے چین کے اپوزٹ کھڑا کیا گیا ہے, اور وہ اس طرح سے کھڑا کیا گیا ہے کہ باہر سے چینی کی امپورٹ کے اوپر بہت بڑی ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. اب اس کی وجہ سے پاکستان میں شوگر جو انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا پروفٹیبل ہو جاتا ہے. سو کاٹن کی جو ایریاز تھے وہاں بھی آپ نے شوگر پلانٹس لگانے شروع کر دیے. اب یہ ہے کہ جب وہ آپ شوگر بنا کے رکھ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال کی شوگر آنے والی ہے, تو اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ پرانی شوگر جو ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیں, اور ایکسپورٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ کیونکہ آپ کی یہاں پہ چینی بڑی مہنگی ہوتی ہے باہر جانے کے لیے, پھر اس کو آپ سبسڈی بھی دیتے ہیں, حکومتی ادارے اس میں ٹی سی پی اور دوسرے جو ہیں وہ اس کو حمایت کرتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہو جائے. جب وہ پروڈکشن ہو جاتی ہے اور شوگر آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی پوری نہیں ہوئی, اور باہر سے امپورٹ کرنی ہے, پھر وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی سرکاری ادارے کرتے ہیں. تو یہ تو ایک گیم مچی ہوئی ہے, ایک مصنوعی انڈسٹری ہے شوگر, کیونکہ پاکستان میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ امریکہ برازیل وغیرہ میں تو وہ پاکستان سے آدھی قیمت پہ وہ چینی آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں گے.
سو آپ نے صرف اپنے یہاں پہ کارخانے کیونکہ لگانے تھے، وہ بھی ہمارے سیاستدانوں کے اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس بھی ہیں جہاں پہ یہ کارخانے بنتے تھے. پھر ان کو ہمارے بینکوں نے فائنینس بھی کیا، پھر یہ پروٹیکشن دی، پھر اس ایریاز میں بھی چلے گئے جہاں کاٹن ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ پوری ایک انڈسٹری جو ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو انڈسٹری نہیں ہے، اس کو بس کھڑا کیا ہوا ہے حکومتی کرچز کے اوپر. اور وہ ہمارے کیونکہ بہت زیادہ سیاستدان کے مالکان ہیں تو وہ جو دل کرتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہی حال آپ گندم میں بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. وہاں بھی ساری جو گندم کی ٹریڈ ہے وہ حکومت کے قابو میں ہے. ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ تک تو آپ لے جانے نہیں دیتے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے نہیں آپ لے جانے دیتے. اب پاکستان کی گندم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پورے اس خطے کے لیے ہم پیدا کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی افغانستان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ صدیوں سے یہاں سے وہاں گندم جاتی ہے. لیکن اب ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ایسا ہے کہ اب اس کی موومنٹ بھی ہم نے بند کی ہوئی ہے. اس کی جو قیمت ہے کسان کو وہ بھی نہیں ملتی. انٹرنیشنل جب آپ منگاتے ہیں تو وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. وہ باہر کے فارمرز کو آپ پیسہ ضرور دے دیتے ہیں، بیرونی فارمرز کو پیسہ ملتا ہے اور ہمارا جو کسان ہے اس کو نہیں ہم نقد دیتے. اچھا شاہ صاحب اس کا جو لبے لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو یہ ایگریکلچر سے نکل جانا چاہیے. ایگریکلچر کو مارکیٹ پہ چھوڑیں. مارکیٹ فورسز جب آئیں گی کسان کو فائدہ ہوگا. کسان جو ہے پھر وہ انٹرنیشنل پرائس پہ سارا کام کرے گا اور اسی قیمت کے اوپر اس کو انپوٹ کی ضرورت ہوگی اور وہ آپ انپوٹ اس کو پرووائڈ کریں اور لاجسٹکس دیں، مارکیٹس دیں، تاکہ پاکستان کو تو ایگریکلچر کی جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس وقت $100 ارب کے قریب ہے. میرے اندازے میں یہ کم از کم $450-500 ارب تک ہم لے کے جا سکتے ہیں اگر اس کو ہم ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں اور اگر اس میں پوری ویلیو چینز جو ہیں اس کے اوپر پراپر اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے. یعنی یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے. اچھا آپ ایک حکومت کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں. دو چیزیں مجھے آپ سے سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جو وزیر داخلہ نے کہا جی سسٹم ناکام ہو گیا ہے، موجودہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی سسٹم ناکام نہیں ہوا، حتیٰ کہ یہ جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی سسٹم تو ناکام نہیں ہوا، بڑا نتائج دے رہا ہے. یہ اگر اس کا موازنہ ہر حکومت میں کیا جائے تو کیا آپ کے خیال میں جس حکومت کا آپ حصہ تھے یا جو موجودہ حکومت ہے یا کوئی بھی حکومتیں ہیں اس میں یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے یا عمل درآمد کا ایشو ہے؟ دیکھیں جی پاکستان میں اب یہ 25واں IMF پروگرام چل رہا ہے، یا میرا خیال 26واں IMF پروگرام چل رہا ہے. جتنے وزیر اعظم بنے ہیں اتنے ہی IMF پروگرام بھی بنے، اور IMF پروگرام کے بغیر ہم آگے قدم اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس شروع ہو جاتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام ہے جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام نے پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا تھا وہ تو نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ حفیظ بادشاہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ تقریباً 20-22% بے روزگار ہیں. اس کے علاوہ جو یوتھ ہے آپ کی ہر سال تقریباً 30 لاکھ نئے روزگار کے مواقع ان کے لیے بھی چاہیے. تو اتنی اگر آپ کی پہلے بھی ان امپلائمنٹ ہے، اوپر سے نئے لوگ بیچ میں آتے ہیں، ان امپلائمنٹ اور بڑھتی ہے، تو اتنے جابس کریٹ کرنے کے لیے اکنامک گروتھ جو ہے وہ 8-10% کے قریب ہونی چاہیے. اب 8-10% کے قریب اکنامک گروتھ لینے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے کو کم از کم 20-25% GDP کا تو آپ انویسٹ کم از کم کریں. تو پھر آپ کی کچھ
یہ گروتھ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. لیکن انویسٹمنٹ کیونکہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس ہو رہا ہے تو کوئی چیز پروفٹیبل نہیں ہے, کوئی بندہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر اوپر سے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ہر قسم کی جنگیں چل رہی ہیں, سوشل ٹرموائل ہے کے پی میں, بلوچستان میں. ٹیکنالوجی ہم نے اپ گریڈ ہی نہیں کی اپنی, کیونکہ انویسٹمنٹ پچھلے 15 سال سے بالکل ختم ہوئی ہے, ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہم اپنی کر رہے. بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے, سٹنٹنگ بچوں کو ہو رہی ہے, خوراک نہیں مل رہی. 40% سٹنٹنگ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں جو اپنے آپ کو زرعی ملک کہتا ہو اس میں 40% بچے جو ہیں ان کو خوراک ہی نہیں ملتی. پھر تقریباً آپ کے 2.5 کروڑ کے قریب بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے اور ان کو آپ نے چائلڈ لیبر میں سڑا ہوا ہے. پھر آپ اپنے شہروں کو دیکھ لیں, لوگ گاؤں سے شہروں میں آ رہے ہیں اور شہروں میں نہ ان کے لیے جگہ ہے, اکاموڈیشن ہے, نہ ان کے لیے جابس ہیں, نہ ان کے لیے کوئی سہولت ہے. تو آئی تھنک کہ نظام تو ڈیفینیٹلی فیل ہو چکا ہے. نظام یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو وزیر ہیں داخلہ انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا, پاکستان کی ضروریات کے لیے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز شاہ صاحب, ابھی ایک وہ جو ہے اپوزیشن اکٹھی ہونا شروع ہوئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ذرا کم از کم اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے تو کم از کم حکومت کے خلاف ساروں کا نقطہ نظر جو ہے وہ قریب لگ بھگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب آ گیا ہے. تو کیا کوئی بھی جب یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے اپوزیشن کے الائنس بنتے ہیں, ذرا اپنی اس کے تجربے کے حساب سے بتائیے گا اپنی حکومت کے حوالے سے کہ کیا اس کی وجہ سے حکومت پہ پریشر بڑھتا ہے اور حکومت بیک فٹ پہ جاتی ہے اور جو عوامی ایشوز ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دینا شروع کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دیکھیں, بیک فٹ پہ تو ضرور جاتی ہے, لیکن عوامی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. کیونکہ ہم پہلے بھی آپ سے بات چیت پہلے پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ مسئلہ جو بھی میں بیان کر رہا تھا کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی پاکستان میں. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ماحول جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. ایک تو ٹیکسوں کی ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ ٹیکس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکس کم کرنے پڑیں گے, کم از کم ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. تو اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں تو وہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کے 50 منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور 50 منسٹرز پروونشل گورنمنٹس میں بیٹھے ہیں تو 20 منسٹر سے کام چل سکتا ہے بڑی آسانی سے. اور اگر یہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس 20 منسٹرز تک آتے ہیں تو 6,000-7,000 ارب روپیہ بچ سکتا ہے. کتنا 6,000-7,000 ارب تو بڑے آرام سے آپ بچا سکتے ہیں. اگر یہ منسٹریاں جو ہے وہ 50 کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں 20 پہ لے آئی جائیں تو 20 پہ لے آئیں اور ان کے جو ادھر ادھر کی آنیاں جانیاں وہ آپ ختم کر دیں. ان کے جو پروگرامز وہ چلاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان میں ان کو آپ ختم کریں. MNAs MPAs کو جو آپ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ ختم کریں. تو بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ یہ کچھ کم کر کے ٹیکس ریٹ کو کم کر کے آپ انسینٹیوز دے سکتے ہیں اس کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے. لیکن یہ کون کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کمیشنز بنتی ہیں, وزیر اعظم بناتا ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے ان کو بند کرنے کے لیے. تو آج آ کے اتنی لمبی چوڑی باتوں کرنے کے بعد وہ بنگالی صاحب تھے اس کمیشن میں, انہوں نے ریزائن کیا. انہوں نے کہا جی میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ منسٹریز بند ہونی چاہیے, کوئی سنتا ہی نہیں. اور آج آ کے ایک PWD بند کی تھی, وہ بھی میرا خیال ہے ابھی اسٹے پہ چل رہا ہے.
تو آئی تھنک وہ سیریسنیس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ریفارم کریں. شاہ جی آپ نے بڑی زبردست بات کہی. ایک میری رہنمائی کریں جی, میرے ذہن میں بڑے عرصے سے یہ سوال پھنسا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے بہت سارے اور لوگوں کے بھی ذہن میں ہو کہ وطن عزیز میں یہ جتنے سارے سرکاری ادارے ہیں یہ سارے نیک پروین ہیں. اگر کوئی چور, ڈاکو اور کرپٹ ادارہ تھا وہ صرف اور صرف PWD تھا جس کو بند کیا گیا. یہ والی ذرا میری رہنمائی کریں. بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں نا, آپ بجلی کا محکمہ دیکھ لیں, ہر چیز بجلی کے جو سیکٹر وہ حکومت کرتی ہے, حکومت کے بیوروکریٹس چلاتے ہیں. حکومت کے بیوروکریٹس نے یہ دستخط کیے ہوئے ہیں سارے جو ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. حکومت ہی ہے جو آپ کو سولر نہیں لگانے دینا چاہتی, کیونکہ وہ پرانے جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ٹیک اور پے والے, وہ اگر یہ سولر آ گیا تو لوگوں کو تو سہولت ہو جائے گی, سستی بجلی ہو جائے گی, انڈسٹری چل پڑے گی, ایگریکلچر چل پڑے گا. لیکن یہ وہ IPPs کو پھر پیسے کون دے گا؟ نہیں تو یہ بقول مشرف کے یہ IPPs کے معاملے لگتے ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ بس انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں نا, تو اگر آپ نے جب دستخط کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو سامنے بٹھا کے پوچھنا تو چاہیے نا کہ بھائی جان آپ نے کیوں یہ دستخط کیے تھے. اب آپ دیکھ لیں ہم نے اتنے بڑے کارخانے لگا دیے ہیں LNG کے اوپر, وہ سارے کے سارے بند پڑے ہیں کیونکہ وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, ان سے بجلی کے وہ کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اربوں روپے اس میں لگ گئے ہیں. یہ کولے کے پلانٹس جو چین کے ساتھ لگائے ہیں وہ بھی ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. سو آج آ کے آپ نے ایک کام کرنا ہے بجلی کے معاملے میں کہ ادھر ایک مارکیٹ بنانی پڑے گی جس کو ہم کمپیٹیٹیو پاور مارکیٹ کہتے ہیں, اور اس میں سب سے جو سستی بجلی بنا کے دے سکتا ہے اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی آپ بجلی بنائیں. سو تھر پول ہے, ہائیڈرو پاور ہے, نیوکلیئر پاور ہے جو کہ امپورٹ نہیں کرنی پڑتی, جو یہاں ہی بنے گی بجلی اور وہ بڑی سستی بنے گی. اور سب سے سستی سولر پاور ہے. اب سولر پاور جو ہے وہ 4-5-6 روپے میں بن جاتی ہے. تو لیکن وہ ہم کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں پرانے معاہدوں میں اور ان کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. لوگ ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ ویسے بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے, بہت ہی لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس قدر ان کو رذیل سمجھتے ہیں. یہ تو ہے بالکل اسی طرح ہے, لیکن کوئی سامنے کسی نے کبھی پردہ اٹھایا نہیں ہے. ہاں کبھی پردہ. اچھا وہ سارے کے سارے بڑے اطمینان سکون سے کسی منحوس کے تو دستخط ہوں گے ہی ہوں گے نا اس پہ, جو عوامی بددعائیں لینے کا باعث ہے. مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی. ان میں سے کسی نے آج تک خودکشی بھی نہیں کی, ان کو ان کی اولاد نے ہی کوئی گلا شلا گھونٹ کے مار دیا ہوتا یا اس کی بیگم نے ہی اس کو لتر پولا کیا ہوتا تو چلو تھوڑی بہت ہمارے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی کہ اس بد کردار شخص کے ساتھ یہ والا کام ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیوروکریٹس کے دستخط ہیں, تو وہ رات کو سوتے بھی تو ہوں گے, کوئی ان کا ضمیر نامی کوئی چیز بھی تو ہوگا. نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا بہتر کہ ان کا ضمیر کدھر ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر گئے ہیں, اور یہ ایسی مصیبت ہے جو اگلے 15-20 سال ہمارے گلے میں پڑی رہے گی. لیکن دعا کریں کہ اس سے نکلیں, اور یہ ہم بجلی جو ہے یہ سستی, جب تک ہم سستی بجلی نہیں بنائیں گے ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بنیادی بات کہی کہ جو چیز بنیادی ہے آپ نے اس کی جڑ پکڑی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا, آپ کی گفتگو کا, اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے. اللہ کرے کہ یہ حکمران آج کے نہیں تو کل آنے والے اس پہ سوچیں, غور و فکر کریں. ناظرین یہ دونوں چیزیں عالمی محاذ پہ جو ہماری کامیابیاں ہیں ان کو وطن عزیز کے اندر جو لوگوں کی جو لوگوں کی پہ مہنگائی کا کوڑا برسایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ کامیابیاں دھندلا سی جاتی ہیں وطن عزیز کے اندر. جب عام آدمی مہنگی روٹی خریدتا ہے, مہنگا آٹا خریدتا ہے, مہنگا سبزیاں خریدتا ہے, آئل خریدتا ہے, گھی خریدتا ہے,
اور پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات، اسی طرح بجلی کا بل ہے، اسی طرح گیس کا بل ہے، اور اسی طرح کے اور جو جبری ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں عام آدمی سے، وہ جو عالمی کامیابی ہیں جس کے لیے ایک عام پاکستانی دعا کرتا ہے کہ ہمارا پاکستان کا نام روشن ہو، اونچا ہو ہمارا نام، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل بھی کوشش کر رہے ہیں اور تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں، لیکن وطن عزیز کے اندر وہ والی میچور ہونے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہی؟ آیا یہ کوئی باقاعدہ سازش ہے یا یہ زنگ آلود سسٹم کا کارنامہ ہے؟ اس پہ ذرا بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.